اگر آپ کسی قبول صورت سے کم تر خاتون کی تعریفیں روزانہ کرنا شروع ہو جائیں یا ایک پست قد آدمی ہو اس کو آپ کڑیل نوجوان ثابت کرنے کے لیے روز گفتگو کریں تو کیا آیا وہ کچھ عرصے بعد ہوا میں اڑنے نہیں لگے گی؟ اور وہ آدمی کیا ہوا میں نہیں اڑنے لگے گا؟ یقینی طور پر ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی غیر ضروری تعریف کریں، اس کے اوپر کیمرہ فکس رکھیں، اس کے اوپر ہی ہر طرح کی گفتگو کرتے جائیں اور ہر شعبہ زندگی سے لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ خواہ مخواہ ہی اس کی گڈی بھی چڑھ جائے گی اور وہ ہوا میں بھی رہے گا اور وہ انسان سمجھے گا کہ شاید اس کے بغیر دنیا، اسی نے دنیا کو تھام رکھا ہے، بیلنس از بیکاز آف ہیم، اور اگر وہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو دنیا کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ وہ اس حد تک ذہنی طور پر کچھ عجیب و غریب قسم کے، یعنی ذہنی طور پر ایسا ہو جائے گا کہ اس کا ٹوٹل نقطہ نظر ہی دنیا کے بارے میں بدل جائے گا۔ اب ہمارے صحافی بھائی جن کی صحافت اتنی بھاری بھرکم ہے کہ وہ نیچے سے اگر ان کو کوئی مضبوط سہارا نہ ہو تو اس کا کوئی وزن اٹھا نہیں سکتے، وہ سارے ایک جگہ کی تعریف کیے جا رہے ہیں اور اس حد تک تعریف کیے جا رہے ہیں کہ اللہ پناہ۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی قبول صورت سے بھی کم تر خاتون کی آپ تعریف کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اس سے زیادہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے بڑے القابات سے نواز رہے ہیں اور شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ دیکھا، بڑے گھر سے دو بڑے سخت پیغام ہیں۔ یعنی آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک ایسا دفتر جس سے کوئی سخت پیغام قانونی آئینی طور پر نہیں آ سکتا ہے، اگر سارے لوگ یہ کہیں وہاں سے بڑا سخت پیغام آیا، ڈر جاؤ، چھپ جاؤ، تو خواہ مخواہی جو شخص بھی اس دفتر میں بیٹھا ہوگا اس کا دماغ تو خواہ مخواہی پاگل کیا ہے، اوپر آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ سیاست میں جتنے لوگ ہوں وہ بھی اسی کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ کر رہے ہوں اس کی اپائنٹمنٹ ہوگی، اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی، یہ فلاں ہوگا، یہ ڈمکاں ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہوگا؟ یا وہ شخص یہ سمجھے گا کہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں؟ امپورٹنس ہم خود بے وقوفانہ حرکتیں کر کے کسی کو دیتے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی مٹی پلیت عوام بھی کرتی ہے اور بقایا لوگ بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم، یہ سویلین، بلڈی سویلین کو کیا پتہ، ان کو تو کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی چل رہی ہے۔ ہمارے جتنے صحافی بھائی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بہت فتین ذہین، پتہ نہیں کیا کیا لفظ لگا کے آپ کہیں، یہ سارے جرنلزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے مائنڈ کو میک اپ کو کیا ہوتا ہے، شیپ کرتے ہیں، یہ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو کیا ہے، سب کی ہے، وہاں سے بڑا حکم آ گیا اب یہ فلاں ہو جائے گا۔ بھئی آرمی چیف کے دفتر کا پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کیا تعلق؟ اور یہ سب لوگ جو اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ان کو کوئی اس کے بارے میں یعنی تھوڑی سی بھی ایتھکس کا خیال نہیں کہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، یہ اس پر یہ اس طرح کی گفتگویں فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا حکم آ گیا، بڑا حکم، غصے میں انہوں نے حکم دے دی۔ یہ بہت سارے لیڈنگ چینل ان کے تھم نیلز آپ دیکھیے یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ ان کی خبریں بھی سنیں تو وہ بھی اسی انداز سے پڑھی بھی جا رہی ہیں اور بتائی بھی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے بڑا حکم دے دی۔ حالانکہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر وزیر اعظم کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور کیبنٹ از آنسریبل ٹو دی نیشنل اسمبلی اور سینٹ، اینڈ ٹوگیدر دیٹ از کالڈ پارلیمنٹ۔ لیکن ہم نے ان سب کو وزیر اعظم کے دفتر سے ان کو اٹھا کے پرے پھینکا ہوا کہ وزیر اعظم جو چاہے وہ کر لے، اس کو سب اختیار حاصل ہے، اور جب کوئی اس کو اٹھانے پر آئے تو وہ ایک سیکنڈ میں اس کو پریزنر وین بھی دکھا دی جاتی ہے، اس کو بقایا چیزیں بھی دکھا دی جاتی ہیں، اور وہ بیچارہ چپ چپیتے اٹھ کے تو جناب ان کے آگے 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 نہیں، پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب وزیر اعظم ہوتا ہے تب بھی پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو
ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے حالات میں سب سے پہلے جو رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، صحافت میں لوگ، لکھنے والے لوگ، ٹیلی ویژن پر آنے والے لوگ، ان سب نے ایک دفتر کی اپائنٹمنٹ، اس کی ٹرانسفر، اس کی پوسٹنگ، اس کی ریٹائرمنٹ، اس کی ریپلیسمنٹ، اس کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے جو کہ سب کا سب غلط ہے اور قابل مذمت ہے۔ لیکن مذمت کون کرے؟ مذمت تو کوئی کرتا نہیں ہے، کیونکہ جو سیاست میں لوگ ہیں وہ بھی ادھر کی بات کرتے ہیں، ہم اپائنٹمنٹ کریں گے، یہ اپائنٹمنٹ ہو جائے گی، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ ڈھمکاں ہو جائے گا۔ بھئی ایک سرکاری ملازم ہے، ایک سرکار کا دفتر ہے، آپ اس کے بارے میں یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن کیونکہ ہوا بھی دی ہوئی ہے، گڈی بھی چڑھائی ہوئی ہے، تو جناب ساری کی ساری جو ہے وہ خرابی تو اس دفتر میں موجود ہوگی۔ وہ جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، کیونکہ ہر نظر اس طرف ہے۔ اچھا اب یہ اٹھ گئے ہیں کرسی سے، اب انہوں نے لیفٹ قدم اٹھایا یا رائٹ جو ہے نا وہ پاؤں اٹھایا، اب جو ہے وہ ان کی نگاہ سیدھی ہے یا ان کی نگاہ ٹیڑھی ہوگی، ان کی ٹوپی سیدھی ہے یا ان کی ٹوپی الٹی ہوگی۔ مطلب یہ اس طرح کی گفتگویں جب سارے لوگ ہر وقت ہمہ وقت یک زبان ہو کے سب گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ملک کے حالات تو ایسے ہوں گے جو اس وقت چل رہے ہیں۔ سیاستدانوں نے اس ملک کو اس کے بعد، یعنی جرنلسٹ، صحافیوں کے بعد جو نقصان پہنچایا ہے وہ سیاستدانوں نے نہیں، سیاستدانوں نے نہیں پہنچایا، وہ صحافیوں کے بعد وہ میرے خیال میں اس دفتر نے نہیں، اس دفتر نے تو نہیں۔ یہ دیکھیں کتنی کنفیوژن ہے، کتنی جو ہے وہ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ نقصان کس نے پہنچایا۔ تو جو لوگ جن کے بارے میں یہ سب گفتگو کرتے ہیں، وہاں پر بھی تو کوئی ذہن، کوئی جینیس، کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ ہم نے پبلک میں 4-5 نمونے تو دیکھیں۔ سب سے بڑا نمونہ ہم نے فیلڈ مارشل ایوب خان دیکھا، تو اس کی خوبصورتی، ساری اس کی مینجمنٹ، اس کی ملک کو ترقی دینے کی، ملک کو آگے لے جانے کی، سارا کچھ ہو گیا۔ تو پھر اس کا پوتا گلی سے جو کچھ سن کے آیا تھا، جس پر اس نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو وہ کیا تھا؟ پھر جب وہ چلا گیا، فاطمہ جناح کے بارے میں اس نے کیا کہا، ویسے اس نے سول سوسائٹی کے بارے میں کیا کہا، وہ سارے اس کے عقل کل ہونے کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہر راہ میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر کتاب میں، ہر لائبریری میں، ہر کہہ لیں کہ جو نیٹ پر انفارمیشن اویلیبل ہے، وہ ہر جگہ اس کی کارنامے سامنے موجود۔ پھر اس کے بعد کون آ گیا؟ اس کے بعد ہمارے ہر دل عزیز یحییٰ خان آ گئے۔ تو پھر یحییٰ خان کے کچے اور پکے گوشت کی کہانیاں کون نہیں جانتا؟ پھر پتہ نہیں کیا رانی اور رانا، اور جیسے آج کل گوگی اور گوگا چل رہے ہیں، اس طرح کی کتنی کہانیاں چلیں، تو ہمیں ان کی ذہانت بھی پتہ لگ گئی۔ پھر ایک اور بہت ذہین، اعلیٰ دماغ، فیوچرسٹک اپروچ، اور کیا کہیں گے، جو کچھ آپ کہنا چاہیں کہہ دیں، وہ آگے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق صاحب۔ پھر انہوں نے پورے 11 سال اس ملک کی اتنی زیادہ خدمت کی کہ آج تک یہ ملک جو ہے وہ اس خدمت کا بدلہ چکا رہا ہے، کبھی 80-85 ہزار لاشوں کی شکل میں، کبھی 100-200 بلین ڈالر کے خسارے کی شکل میں، کبھی جمہوریت کے جنازے کی شکل میں، اور کبھی ایک اور شکل اکانومی کی برباد ہونے کی، پھر کسی اور حساب سے ملک کے وسائل کو لوٹ کسوٹ کے حساب سے، پھر یہ ہیں وہ ذرائع، یہ سارے ان کے جو ہے نا وہ کیے دھرے، تو وہاں ہمیں عقل سلیم ان کی پتہ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد انہی کے لائے ہوئے سویلینز میں بھی عقل سلیم نواز شریف صاحب موجود تھے نا، ان کا بیانیہ کیسے بکتا تھا 80s میں، لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں، اور پھر مڈ 90s میں بکا۔ پھر وہ ایک تہائی اکثریت کے ساتھ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، پھر اس کے بعد
ذہین لوگ دوبارہ سے 12 اکتوبر 99 کو آ گئے. وہ تھے پرویز مشرف صاحب. تو پرویز مشرف صاحب کی جناب لاجک، جس کو دلیل ہم کہتے ہیں، وہ تو کمال کی تھی. اس پر تو آپ فریفتہ ہی ہو جائیں. بس ان کے 2-3 انٹرویوز جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جو وہ انڈین انٹلیکچوئلس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، یعنی وہ جو گیدرنگ میں لوگ تھے وہ ان سے سوال کر رہے تھے اور وہ ایکسپرٹ جواب دے رہے تھے، تو بس چلو بھر پانی ہو تو انسان ڈوب مرے. لیکن یہاں کسی کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محاورہ ہی معلوم نہیں، کیونکہ they don't speak Urdu language once they get into the service of that very office of government of Pakistan. تو چلو بھر پانی تو یہ پنجابی یا اردو یا ہندی یا سرائکی یا سندھی بولنے والوں کے لیے چلو بھر پانی، ان کے تو ہاں انگریزی چلتی ہے، اس لیے ان کو تو چلو بھر پانی کا پتہ ہی نہیں. تو وہ ان کی ساری کی ساری جو ہے نا وہ لاجک اور دلیل اور زبردست گفتگو، بس وہ زیر لب انڈین انٹلیکچوئلس کا مسکرانا آپ دیکھ لیں. وہ کافی زیادہ لمبے لمبے ان کے انٹرویوز ہیں، وہ پڑھے ہوئے. وہ اس سے پہلے ہیں جب وہ کہتے تھے میں دنیا میں لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے $1,000,000 ملتے ہیں. پھر ان کو سعودی بادشاہ نے بھی ایک تحفہ دے دیا محل کی شکل میں. تو یہ ہمیں سارے ذہین لوگ وہاں مل گئے. تو پھر اس دفتر کا اتنا پرچار کس لیے؟ یا پھر انہوں نے آئرلینڈ خرید لیا. پھر ان کا ذکر کر لیں جنہوں نے کہا ہمیں بلائیے، ہم بتاتے ہیں ہم نے IGI کیوں بنائی، وہ اسلامی جمہوری اتحاد جو کہ 90s میں بنا. پھر وہ انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں ہم نے اسامہ بن لادن سے پیسے کیوں لیے. پھر انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ہاں بائیں بائیں دائیں دائیں شائیں شائیں کریں گے، ہمیں بلائیں، ہم بتاتے ہیں. پھر بیچارہ ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آ کے ایک سرٹیفکیٹ دے گے. تو آپ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو یہ لے کر آئے وہ کتنے ذہین تھے، اور انہوں نے پاکستان کی گڈی کو اوپر اڑا دیا. جیسے یہ کہتے ہیں نا فلاں کی پوسٹنگ ہوگی، عمران خان میں بھی کہہ رہے تھے. تو وہ تھے سب سے پہلے جنہوں نے یہ راہ کھولی، جنہوں نے رستہ دکھایا، وہ تھے الطاف حسین. الطاف حسین نے پہلے کہا میرے محب وطن جرنیلو آ جاؤ، یہ ملک ان سیاستدانوں سے نہیں سنبھل رہا. تو جب اس پر کچھ نہ ہوا تو پھر وہ گالیاں دینے پر اتر آئے. پھر اس کی راہ اپنائی نواز شریف صاحب نے. تو نواز شریف کو بھی یہی اونچی گڈی جن کی اڑتی تھی وہی لے کر آئے تھے. تو نواز شریف صاحب بھی جناب بیانیہ ان کا بکتا رہا. جب ان کو 2016-17 میں ان کا پاناما اور ان کا اقامہ نکلا، یعنی ایک ملک کا وزیر اعظم اس کے پاس سے UAE کا اقامہ نکلا، یہ کس قدر شرمندہ، نہیں چلو پر پانی نہیں، وہ کیا ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں چھونی میں پانی پا کے ڈب کے مر جاؤ، کیونکہ یہ پنجاب سے ہے نا، تیری پگ کو لگ گیا داغ. تو جناب یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ نواز شریف کی آپ سٹوریوں سے کس طرح سے انکار ہو سکتا ہے؟ کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا. پھر یہ اس کے بعد لندن چلے گئے، اور لندن جا کے انہوں نے کہا نام لے کے کہ آپ کو حساب دینا ہوگا. تو یعنی یہ بھی گالیاں دینے پر آ گئے. پھر جس کو 2018 میں لے کر ہے وہ آج کل گالیاں دینے پر آئے ہوئے، آپ جانور ہو، آپ جو ہے وہ اللہ آپ سے حساب لے گا، آپ تو کفر کر رہے ہو، آپ تو فلاں کر رہے ہو. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں نا. تو پاکستان کے بہت عظیم لیڈرز آ گئے ہیں. پاکستان کا بنے گا کیا؟ ہم تو امریکہ سے بھی آگے نکل جائیں گے، چین کو ہم پکڑا ہی نہیں دیں گے. جاپان جو ہے وہ ہم سے پوچھے گا کہ ترقی کیسے کرنی، اور یورپین کنٹریز وہاں کی تو تمام جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے پاس ایجوکیشن لینے کے لیے پہنچے گی کہ اتنی زیادہ ایجوکیشن پاکستان سے حاصل کی جائے. اور کیا بتائیں، یہ پاکستان کی صورتحال ہے. ان لوگوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا. یہ جو اب وہ کسی کا کیا ذکر کریں، آپ کتنے صحافی ہیں جو کہ آپ سیاست میں دیکھتے ہیں جو کبھی
پہلے لکھتے تھے، پھر اس کے بعد وہ سیاست میں گھس گئے، اور پھر سیاست میں گھسنے کے بعد وہ نئے نئے شگوفے چھوڑتے ہیں. فار ایگزامپل چلیں فار ایگزامپل کر لیتے، وہ مشاہد حسین سید صاحب، وہ مسلم اخبار میں تھے جب وہ نئے نئے پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے تھے، پھر وہ کدھر چلے گئے؟ تو اسی طرح کے سارے جو ہیں وہ ان کے صافی ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، وہ حکم آ گیا، فلاں حکم آ گیا، فلاں کا حکم آ گیا، ڈرو ڈراؤ. بھائی ملک کسی آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے، اس طرح تھوڑا چلتا ہے جیسے آپ چلا رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ پاکستان کس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. عوام سوچیں کیسے؟ کیونکہ عوام نے سوچنے کا عمل ہی دور رکھا ہے، وہ مست ملنگ چل رہے ہیں. ان کو یہ اندازی نہیں ہے. وہ یعنی اگر 100 لوگ ہیں معاشرے میں فار ایگزامپل، تو 20 جو ہے نا وہ ایک کے زندہ باد کے لگاتے ہیں، دوسرے 20 دوسرے کے زندہ باد کے لگاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کسی تیسرے یا چوتھے یا پانچویں کے لگاتے ہیں. تو مقصد صرف آج وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ کی تنبیہ کو آگ کیوں لگی، کہ ہمارے کتنے زبردست انٹلیکچوئلز ہیں. ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز ہوں، یوٹیوبز ہوں، اخبار ہوں، رسالے ہوں، سب پر لکھا جا رہا ہے. وہ بڑے گھر سے نہ 2 پیغام آ گئے ہیں، 1 پیغام آ گیا، وہ آج بڑے ناراض ہیں، وہ اب بڑے غصے میں ہیں. مطلب کمال لوگ ہیں. آئین اور قانون کی کوئی بات نہیں. تو یہ سوچنے کا عمل ہے کہ پاکستان کس طرف کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ مشہوریاں دیکھیں، الطاف حسین کی مشہوری ایک گینگسٹر کی، نواز شریف کی مشہوری ایک فراڈی اور ایک جھوٹ بولنے والی، عمران خان کی اس وقت مشہوریاں چل رہی ہیں، پہلے نیک نامی کی تھیں اب بدنامی کی ہے. آصف علی زرداری، نواز شریف نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا، کیا مشہوریاں. پیچھے کون رہ گئے؟ مولانا فضل الرحمان، چودھری پرویز الہی، ان سب کی مشہوریاں، یا بقیہ ایم کیو ایم، یا بقیہ جی ڈی اے. بس صرف معصوم لگتے ہیں تو بیچارے بلوچستان کے ان کے اسٹوڈنٹ، وہ بیچارے وہ ویسے احتجاج کر رہے ہیں. مسنگ پرسنز ان کے ہاں ہیں، جو ان کے سیاستدان ہیں وہ معصوم سے، کمزور سے، چھوٹی چھوٹی ان کی دلیلیں اور چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشیں، ان کو دیکھ کے تو ان پر پیار ہی آتا ہے کہ یہ کتنے معصوم لوگ ہیں. لیکن ہم نے ان کو کیسے کیسے طریقوں سے کس کس طرح سے مشہور کر رکھا. تو ذرا سوچئے کہ پاکستان کو کس طرح کے لوگ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور مجال ہے کہ ہم ایز پبلک ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم تو ایک سرکاری ملازم کی نوکری، اس کی ریٹائرمنٹ، اس کی ریپلیسمنٹ کے اوپر پورا ملک قربان کیے ہوئے. کیا ہی خوبصورت یہاں کے لوگ ہیں. 2 حرف ان سب پر بھیجے جا سکتے ہیں سادہ الفاظ میں. ذرا سوچیے. میں وفال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے. تب تک کے لیے خدا حافظ.